نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق 129 آیت سے ہے، 129 سے۔ کل 128 تک پڑھا تھا، آج 129 سے ہے۔ 129 آیت نمبر 129 کے اندر جو موضوع ہے آیت کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میری اولاد میں ایسا شخص بھیج، ایسا وقت کا امام ہو جو قرآن کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے اور ان کو ہدایت دے، اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو منور فرما دے۔ مفہوم؟ تو اب اس آیت کے اندر اسی دعا کا ظہور ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں کہ جب کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی مٹی کی صورت میں تھے۔ میں تمہیں ابتدائی امر بتاؤں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انبیاء کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے نبوت کے ابتدائی حالات تو ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میری خوشخبری جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محل چمکا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی سے مشہور ہو گیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بطن آمنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا۔ کیسا شخص پیدا ہوگا؟ کہ فرمایا، ماں جی کے بطن میں جب یہ آئے تو نبی علیہ السلام کی والدہ سے خوشبو آتی تھی، اور ایسی خوشبو آتی تھی کہ ساس کہنے لگی، بہو یہ اتنی قیمتی خوشبو لگاتی ہو، ہمارے خاندان میں عورتیں خوشبو نہیں لگاتی۔ تو انہوں نے کہا، ماں جی جب سے یہ ننھا میرے پیٹ میں آیا ہے تب سے مجھے تو جو ہے وہ چاند اور سورج سلام کرتے ہیں، تو میں خوشبو کہاں سے لوں گی؟ میں گھر کی چوکھٹ سے کبھی باہر نہیں نکلی۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پسینے کی جو خوشبو تھی وہ کستوری سے زیادہ اچھی تھی، کستوری سے زیادہ اچھی تھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ایک دعا کا ایک ظہور بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، نبی علیہ السلام اسی کا ایک جو ہے وہ تحفہ تھا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ انسان گناہوں کی وجہ سے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس لیے بے وقوف کا لفظ استعمال کیا۔ گناہوں کی وجہ سے اس کی عقل پر اور دل پر اللہ پاک، حدیث میں آتا ہے دل میں دھبا لگ جاتا ہے، دل کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے، تو اس دھبے کی وجہ سے
یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے تابع اور فرما بردار کر دینا، اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی تردید ہے کہ وہ تینوں ملت ابراہیمی کے دعوے دار تھے مگر عملاً اس سے بالکل بے رغبت تھے۔ انہوں نے اس میں شرک و بدعت کو شامل کر کے اپنا آپ الگ طریقہ بنا لیا تھا۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا کہا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں ہے۔ دین ابراہیمی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صالح لوگوں کو استقامت دیتے ہیں، صالح لوگوں کو استقامت دیتے ہیں۔ جو اپنی طرف سے دین بنا کر اور اس کی پیروی شروع کر دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ثابت نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ذلت اور گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ اب بدعات کیا کیا ہیں؟ یہ ایک اختلافی بھی مسائل ہیں کہ کچھ اس کے اندر ایسے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کو ہم سننے کے لیے قطعاً تیار ہی نہیں ہیں، ہم نے اس کو دین کا جز بنا دیا کنایا سے، تو یہ مناسب نہیں۔ دین وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے رسول لے کے آئے اور اس کی پیروی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کی، اور پھر اس کے بعد تبع تابعین نے کی۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ اور حضور کے زمانے کے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ، حضور نے فرمایا یہ ثم الذین یلونہم ثم الذین، تین جو قرن ہیں، تین جو زمانے ہیں، ان تین زمانوں میں تو امن ہے، اس میں خرافات نہیں ہیں، اس میں بدعات نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بدعات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اللہ ہماری بدعات سے حفاظت فرمائے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ناسمجھی کے اندر اس کو بدعات جو ہے اس کو بدعت کا نام دے دیا، یہ بھی کچھ غیر مناسب بات ہے کہ علم اتنا آگے نکل جائے کہ وہ آپ کو دین بھی لادینیت دکھائی دے، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ سے علم نافع مانگا جائے، اللہ سے علم نافع مانگا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا بھی بدعت ہے۔ حضور نے فرمایا فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ کہ جی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حضور نے کہا تو قبول نہیں ہوتی، لیکن ہاتھ اٹھا کر مانگنا یہ بدعت ہے، معاذ اللہ۔ آپ کے نزدیک بدعت آپ سمجھتے ہیں کہ بدعت ہے تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں، آپ نہ مانگیں اللہ سے، لیکن اس کو معاشرے کے اندر بدعت کا نام دے کے اور لوگوں کو بتانا کہ یہ بدعت ہے، تو یہ انتہائی غیر مناسب بات ہوگی۔ لوگ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں گے اور اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اس لیے جو چیز جس کو اچھی نہیں لگتی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو ترک کر دے، لیکن لوگوں میں اس کو چرچا مت کرے۔ جو دین نہیں ہے اس کو ضرور بتائے کہ یہ دین نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں اتنا بغض رکھ دینا کہ اگلا بندہ دین سے ہی دور ہونا شروع ہو جائے اور علماء سے ہی جو ہے وہ نفرت کرنے لگے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسی تدبیر، ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں حکمت عملی ہو، نہ کہ نفرت۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں فرما بردار ہوں اپنے جہانوں کے رب کا، یعنی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، یہ فرما برداری ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے مسلم ہونے کا اقرار کیا، اور وجہ بھی ذکر فرمائی کہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے یہی حق ہے اس کا کہ میں اس کا فرما بردار بن جاؤں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ،
یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دو آیتیں بڑی دو باتیں ایک آیت کے اندر، دو باتیں اور دو مسئلے، یوں کہہ لیں دو مسئلے بڑے امپورٹنٹ آ گئے. ووصّا بہا ابراہیم بنی ہے، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی. کس کی؟ اور یعقوب نے بھی کی. کیا؟ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، یعنی دین اسلام کے اوپر مرنا، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یہاں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں، ایک آیت میں دو مسئلے، کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو وصیت کی جائے، اپنی اولاد کو گاہے گاہے تنبیہ بٹھا کر ان کو وقت دینا، بجائے اس کے کہ موبائل گھنٹوں دیتا رہے اور بیچارہ وہ بچہ سارا پیدا ہو تو ڈیجیٹل ہو اور مرتے دم تک جو ہے وہ ڈیجیٹل ہی رہے. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. خود پرندوں کو، جانوروں کو گھر کے اندر رکھنا تاکہ اس کی صفات اور اس کو سمجھنے کی کوشش اس بچے کے اندر آئے، اس کے لیے وہ جینا سیکھے، اس کے لیے وہ سمجھنا سیکھے کہ اس کی ضروریات ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ سے اس کو احساس پیدا ہوگا. اور ہر ایک انسان کے حق کے بارے میں اس کو بتانا، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی. دین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی، رسول کی تاریخ، سیرت اور انبیاء علیہ السلام کے قصے ان کو سنانا، یہ وصیت. سمجھ آئی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں وصیت یہی ہے کہ جو بندہ مر رہا ہے اور بس اس وقت جو بات کی جاتی ہے اور جائیداد کو بٹورا جاتا ہے وہی وصیت ہوتی ہے. بھائی اللہ کے بندو، نصیحت بھی وصیت بھی یہ دونوں زندگی کا حصہ ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں ان کو بتانا، تعارف کروانا دین کا، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور اگر یہ تعارف کروایا دین کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ہاں امید ہے ان کی برکت سے سرخرو ہو جائیں گے. ورنہ اولاد کے جو 3 حق ہیں نا، ان کا اچھا نام رکھنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ تربیت والا خانہ ختم ہو جائے گا. 3 حق میں سے ایک حق چلا گیا. اور پھر تیسری چیز، اس کی جوڑ کی اچھی بیوی، اس کے اور بیوی اور لڑکی ہے تو اچھا میاں اس کے حوالے کرنا. ایسا نہ ہو کہ خناس اس کے سپرد کر دیں اور پھر ساری زندگی وہ بد دعائیں دیتی رہے کہ میری ماں نے، میرے باپ نے کہاں پر فیصلہ کر دیا. اور بیٹا ساری زندگی اس کو گلے کا ہار بنا کے پھرے، نہ اس کو چھوڑ سکے اور نہ اس کو رکھ سکے کہ یہ میرے باپ نے یا میرے والدین نے تحفہ مجھے دیا ہے، اب میں اس کو کیسے چھوڑوں، اور اس کی زبان 2 گز لمبی ہو. ایسا نہیں ہے. اس لیے فرمایا اولاد کے 3 حق ہیں. پہلا کیا؟ اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اس کے جوڑ کا اچھا رشتہ مل جائے تو وہاں پر اس کو رشتہ اس کا بند دینا. سمجھ میں آئی؟ یہ 3 حق ہیں اولاد کے. اب بات یہاں پر چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ایک تو یہ وصیت کے حوالے سے، جیسے پیچھے ایک شاید ٹاپک ہمارا گزر بھی چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے یہ وصیت کی، وصیت کے بارے میں تلقین فرمائی، حکم دیا کہ انسان مرتے وقت لوگوں کو وصیت کر کے جائے. ایک بات. دوسری بات یہاں یہ نصیحت، کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرنا. اور تیسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی توحید سکھانا. بچوں کو توحید سکھانا، یہ نہیں بھئی اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا، یہ باتیں نہیں. اولاد کی تربیت کرنا کہ کسی چیز کی بھی اس کو ضرورت ہو تو اس کو سب سے پہلے یہ بات کہنا، بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مانگو، تاکہ اس کا ایک مزاج بنے توحید کی طرف. پھر اس کا یقین بنے کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو میرا کام ہو گیا. بچے کو تلقین کرے، ماں کو اس کے پیچھے لگا دے، چوری چپڑے اس کے ٹو میں لگا دے کہ یہ 2 رکعت پڑھے تو مجھے بتانا. جب 2 رکعت پڑھے تو اس کو چیز دی جائے، ماں بتائے صداقت کے ساتھ، ماں بتائے اس کو کہ واقعی اس نے 2 رکعت پڑھی ہیں. اگر نہ پڑھے
تو بچے کو پتہ نہ ہو، ماں میں ہو، ماں بتا دے اس نے 2 رکعت نہیں پڑھی، تو پھر والد یہ کہے کہ لگتا ہے آپ نے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھی، اسی لیے مجھے اللہ نے یہ چیز نہیں دی، جب آپ پڑھو گے تو اللہ مجھے دے گا، میں آپ کو دے دوں گا۔ کیا ہے؟ بچے کو مواحد بنانا، اس کو توحید سکھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کی توجہ بٹانا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے آخری وقت کی جو وصیت اپنے بیٹوں کو کیا تھی؟ بیٹا اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت کے اندر مرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ تو یہ جب ساری زندگی اسی چیز کی محنت کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بری رکھیں گے۔ اللہ جی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔